اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد مبارک علیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لائیے جناب سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور محاقلہ اور مزابنہ، یہ ہم نے اس دن بات کی تھی، اس حدیث پر ہم نے چھوڑا تھا، حدیث کو دوبارہ پڑھے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ کیسے ہم نے اس کو آگے چلانا ہے، لائک ریکیپ کی شکل ہو جائے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں کیونکہ بالکل ہی میرے سامنے آیا ہوا ہے۔ چلے اچھا جی، عن رافع ابن خدیج قال، رافع بن خدیج کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا محاقلہ والمزابنہ، وقال انما یزرع ثلاثہ، زراعت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رجل له ارض فهو يزرعها، بدلے کی زمین ہے، خود ہی اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، پروڈیوس اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی مال بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ ورجل منح ارضا، ایک آدمی جس کو ایک زمین جو ہے وہ تحفے میں دے دی گئی کہ یار میں نہیں کر رہا، تو استعمال کر لے، فهو يزرع ما منح، اور اس میں وہ کرتا ہے، تحفہ بھی چل گیا۔ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَا أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ زمین کرائے پہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نہیں استعمال کر رہے، تم ملک سے باہر رہتے ہو، لاؤ تمہاری زمین مجھے اتنے اتنے کرائے کے عوض مجھے دے دو، اور اس پر میں جو ہے نا کھیتی باڑی کروں اور میں اس سے اپنا فائدہ اٹھا لوں، میں تمہیں صرف اس کا وہ دے دوں گا، جو ہے کرایہ دے دوں گا، باقی ہر چیز میری ہوگی۔ محاقلہ کہتے ہیں بالیوں میں کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض فروخت کر دینا، جیسے گندم کے عوض گندم کا کھیت فروخت کر دینا۔ دیکھیں جی یہ میرا گندم کا کھیت ہے، اس سے جو ہے نا 4 دن بعد 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ اتنی گندم اترنے کی امید ہے، تو تم جو ہو نا یہ پکڑو گندم، اتنے میں تمہیں من دے رہا ہوں اور تمہارا کھیت پورے کا پورا میرا ہو گیا، منع فرمایا اللہ کے رسول۔ دیکھیں ان سب چیزوں کے اندر آپ دیکھیں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم انشورنس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انشورنس کمپنیاں یا ان کی جو ہے کمائی حرام ہے، ان کی دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو ان کے اندر دھوکے بازی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے تھوڑا سا میں مزابنہ کو بھی پڑھ لوں، پھر میں آپ کو پوری انشورنس کی بات بتاتی ہوں کہ انشورنس کیسے حرام ہوتی ہے۔ درختوں پر لگے ہوئے پھل کو اسی کے جن سے اتارے ہوئے خشک پھل کے عوض فروخت کر دینا۔ یہ میرا جو ہے نا انگوروں کی بیل ہے، انگوروں کا باغ ہے، اس پر اتنا اتنا پھل اترنا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں تو اتنا کشمش دے دیتا ہوں، کیونکہ کشمش بھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتی تھی نا اسٹائپنٹ، تو میں تمہیں اتنی کشمش دے دیتا ہوں اور تم جو ہے نا یہ اسی طرح کھجوروں کا وہ کر دینا۔ اللہ کے اس کی بتایا انہوں نے کہ دونوں کی صحیح مقدار کا علم نہیں ہو سکتا، 2 مہینے بعد مہینے بعد کھیتی کی شکل کیا ہو اندازہ ہی ہوتا ہے نا، شکل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کلیئرٹی کے بغیر بات کو نہیں کرنے دیتے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑی سی اس بنا کے اوپر میں آپ کو انشورنس سمجھاؤں۔ انشورنس کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے، آپ سب نے چھوٹی موٹی انشورنس کا آپ کو پتا ہوگا، لائف انشورنس کا بھی، بیمہ پالیسی کا بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب گاڑی خریدتے ہیں، بہت سارے ممالک میں حتیٰ کہ پاکستان تک میں گاڑی کی انشورنس کرانا لازم ہوتی ہے۔ انشورنس ایسے ہوتی ہے کہ جی آپ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ گورنمنٹ آپ کی ڈیل کراتی ہے، گورنمنٹ آپ کی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ کے بغیر آپ کی گاڑی کے سودے کو انڈورس نہیں کرتی ہے، یا آپس میں یعنی گورنمنٹ انشورنس کمپنیوں سے بھی لیتی ہے اور ان سے لینے کے بدلے میں ان کے کاروبار کو جو ہے نا وہ لازم قرار دیتی ہے، اور اب آپ کو لازم جو ہے انشورنس کروانی پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چلے ہم سادی سی بات کرتے ہیں، 1,000 روپے مہینہ ہے، یعنی آپ نے سال کے 12,000 کے پیچھے انشورنس کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کی کیا کریں گے، آپ کی کوئی چیز میں آپ کی گاڑی لگ جائے گی، آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اتنے کے اندر جو ہے نا ہماری ورک شاپ ہے جو ہے آپ کی گاڑی کا فری کام کر کے دیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بس آپ نے ہمیں پیسے دیتے رہنے ہیں 12,000 کے بدلے، اور وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ اتنا اتنا جو ہے نا یہ والی چیزیں ہم کریں گے، اس میں آپ کا لائسنس ہونا چاہیے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سو مینی تھنگس، یعنی آپ کو اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ میری گاڑی واقعی لگی۔ اچھا جی، نارملی کیا ہوتا ہے کہ میرے میاں صاحب بہت اچھے ڈرائیور تھے اور ان سے کبھی گاڑی نہیں لگی، تو وہ دبئی میں 15-20 سال انہوں نے گاڑی کی انشورنس کرائی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو ہمیشہ ہی وہ سال کا 4-5 ہزار درہم ضائع چلا جاتا تھا، اور جناب والا ان کو تو کبھی گاڑی کا کام ہی نہیں کرانا پڑا۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کام چھوٹا موٹا نکل بھی آتا ہے، گاڑی لگ گئی بندے کا قصور ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کے عوض میں وہ جو لمبا چوڑا پروسیجر جو کاغذی کاروائی کو لینے کے بجائے انسان خود ہی وہ کام کرا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے پولیس سے اس کی ویریفیکیشن کراؤ، پھر کمپنیوں کی طرف جاؤ، پھر کمپنیاں انڈورس کریں، پھر یہ ہو اور وغیرہ وغیرہ۔ چلیے جی بات سمجھ آ گئی۔ اب آپ اس بات کی طرف آئیے
کہ یہ حرام کیوں ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر تو میرے میاں صاحب کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو وہ سالوں سال ان کو پیسے جو ہے نا وہ فری میں دیتے رہے، اور اگر ایکسیڈنٹ بڑا ہو گیا تو کمپنی کو نقصان ہو گیا. ابھی انشورنس تو شروع ہی ہوئی تھی، ابھی آپ نے ایک مہینے کا 1,000 دیا تھا، اگلے مہینے جو آپ کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انشورنس والے کو جو ہے نا 12,000 یہ اس سے بڑھ کر جو ہے نا پیسے پڑ گئے. یہ بھی جائز نہیں ہے، انشورنس والوں کو کیوں نقصان ہو. اچھا اس کے ساتھ یاد رکھیے گا، جب ہم ایمبیگویٹی اور جب ہم کلیرٹی کو اہمیت نہیں دیتے نا تو نقصان کیا ہوتا ہے. آپ نے جتنی جاسوسی کہانیاں پڑھی ہوں گی نا وہ اس بات پر ہوتی ہیں. ٹائٹینک جہاز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ انشورڈ جہاز تھا، اور کیا ہے کہ اس کی انشورنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو جان بوجھ کے ڈبویا گیا تھا تاکہ اس کی انشورنس کو کلیم کیا جا سکے. لوگ بندے مار دیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں اس کی انشورنس پالیسی کو لینے کے لیے، اپنی فیکٹریوں کو خود آگ لگا دیتے ہیں. یعنی جب آپ ہیلا بازی کا اور شرارت کا کوئی رشتہ چھوڑ دیتے ہو نا تو لوگ اس کو مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے یہ حرام ہے، یہ جو مدابنہ اور محاقلہ کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشورنس کمپنیاں بھی وہی کام کرتی ہیں، وہ جو آپ سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں انشورنس کمپنیاں بھی کسی کاروبار میں نہیں لگاتی ہیں. کاروبار میں لگانا ٹورسٹ کی لگتا ہے نقصان ہو گیا تو. اور سود کی مسئلہ ہی سارا یہ کہ سود کے اندر پروفٹ کو پکا کرنا ہے، لہٰذا ان کو بھی سب سے آسان کام یہ لگتا ہے کہ پیسہ اٹھا کے تو ہے نا سارے کا سارا دے دو، اس سے بڑے سود کے اوپر دے دو، زیادہ بڑا جو ادھر سے سود ملے گا اس کا زیادہ بڑا حصہ جیب میں ڈالیں گے، آپ کو ساتھ تھوڑے سے پیسے کے ساتھ لگا کے وہ آپ کو بھی دے دیں گے. تو یہ در حقیقت سود مرکب ہے، سود در سود. اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کرتا ہوا، یعنی سود مرکب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز نہیں قرار دیا. تو یاد رکھیے گا کہ کاروبار کے اندر اکاؤنٹس تک آپ کی ایکسس ہونی چاہیے، جہاں پر پیسہ لگ رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور کلیرٹی ہونی چاہیے. اللہ نے سگوں کے اندر لکھنا جو ہے لازم قرار ہی اس لیے دیا ہے کہ جو ہے نا شرارت کی اور دھوکہ بازی کی جو ہے نا وجوہات نہ بیچ میں آ جائیں. اتنے پیسے لیے فلاں تاریخ کو واپس کرنے ہیں اور سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے. That's about it. اور قرض اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول پوچھ لیتے تھے اس بندے پہ قرض تو نہیں شہید تک کے لیے، اور اگر قرض نکل آتا تو اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے تھے آپ پڑھائیں اس کا جنازہ، تو آپ اللہ کے رسول سے نکل جاتے تھے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی خطرناک بات ہے. کلیرٹی اور نو آپشن. چلیے جی، مجھے امید ہے کہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آئیے نیکسٹ حدیث کی طرف. 1070 عن ابن عمر سے روایت ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ سودا بازی ہو شہری اور دیہاتی کے درمیان. صبر کریے، شہری دیہاتی کو کچھ بھی بیچے. وکان یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے لا تلقوا البیوع، اپنی جو ہے نا تاجروں کو آگے بڑھ بڑھ کے نہ ملا کرو. یعنی ابھی تاجر آ رہا ہے، آپ رستے میں مل گئے ہو کہ یار میرے ساتھ بات کر لو، ان کو منڈی میں پہنچنے دیا کرو. یعنی مارکیٹ میں جا کے وہ اپنا سودا رکھیں، اور سودا ان کا رکھے تو آگے جا کر دیہاتی خرید لے گا، شہری خرید لے، وغیرہ وغیرہ. ولا بیع بعض علی بعض، اور نہ ہی ایک دوسرے کے سودے کے اوپر سودا کرو. ولا یخطب احدکم او احدا، تم نے سے ایک کی منگنی ہو جائے نا تو اس کے اوپر دوسرا کوئی منگنی کا پیغام نہ بھیجے. علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کی منگنی پر. حتی یترک الخاطب الاول او یأذنہ فیخطب، یا تو حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو پرانے والے جس نے منگنی کی تھی اس نے اپنی منگنی چھوڑ دی ہے، یا پھر وہ خود ہی کہے کہ یار میرا یہاں پہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تم جا کے یہاں پہ پیغام بھیج لے. بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہماری یہ جو ساری کک بیکس ہوتی ہیں یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے اپنی ایفیکیسی یا اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے نا وہ کبھی بھی کوسچنیبل نہیں ہوتی. کک بیکس کیا ہوتی ہیں؟ آپ ایک اس کمپنی کو سودا دے دیتے ہو جو کہ آپ کو رشوت دے دیتی ہے، اس بنا پر خواہ وہ کمپنی ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں، اس کو سودا دینا مہنگا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے کام میں بھی کمی ہو سکتی ہے. لیکن اس بندے کو نے جو اربوں کا منافع کمانا ہے اس کے اندر میں سے 2-4 کروڑ اگر وہ آپ کو دیکھ کے آپ کی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے آپ سے سودا لے لگتا ہے، کسی کو کک بیکس کہے جاتے ہیں. سوچئے گا اس بات کے اوپر. پاکستان میں جتنے غیر ترقیاتی قرضے یہاں پہ منظور ہوئے ہیں نا، یہ اورنج ٹرین اور یہ والی ساری چیزوں والے، ان سب کے پیچھے کک بیکس ہیں. اور آپ کو پتا ہے ڈائیو کمپنی جو ہے اس کی جو ہے وہ ثابت ہو گئی تھی
اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کے جو جتنے پارٹنرز میں تھے وہ پکڑے گئے تھے، صرف پاکستان میں پکڑے نہیں گئے، وہ تو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اور ان کو نہ صرف وہاں پر سزا دی گئی تھی بلکہ ان پر جرمانے بھی کیے گئے تھے. جی جناب. تو بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تاجروں کو آخر آگے بڑھ کے نہ ملو، یعنی پہلے سے جا کے سودا نہ کرنے کی کوشش کریں. مثلا ایک تاجر جو ہے وہ کھجوروں کا ڈھیر لے کے آ رہا ہے، آپ رستے میں ملے اور آپ نے اس کو کہا یار سارے کا سارا مجھے بیچ دو، آگے جا کے منڈی میں خود جاؤں جا کے جو ہے نا، یا میں اس کو بلیک میں رکھ لوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ گندم کا جو اس وقت کرائسس آنے والا ہے وہ کیا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کہ جو ہے آج کل میں یہ بالکل بہت زبردست اس کی پریشانی ہوئی ہے اس کسانوں کو. حکومت کیا کرتی ہے کہ ساری کی ساری گندم خرید لیتی ہے انہیں پونے داموں کر کے، کسانوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات میں بکے نہیں، حکومت اس کو کر کے بلیک میں کر لیتی ہے. جیسے ہی گندم کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کو جو ہے نا مہنگی قیمت پہ بیچتی ہے. سمپل ایز دیٹ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوپن مارکیٹ تک جا رہے ہیں ایک مسلمان کسی مسلمان کے فائدے والے سودے کے اوپر اپنا سودا نہ کرے، اور نہ ہی کسی کی منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجے. اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلیے جی. اچھا جی، یہ دیکھیے، شہری عوام اور دیہاتی تاجر دونوں کا تحفظ مقصود ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہری لوگ دیہاتی تاجروں سے سستے داموں مال خرید لیتے ہیں جس کا نقصان دیہاتیوں کو ہوتا ہے، اور شہری دلالوں کی وجہ سے شہری عوام کو وہ سودا مہنگا خریدنا پڑتا ہے. اگر حکومت یہ سہولت مہیا کرے کہ شہری عوام براہ راست دیہاتی لوگوں سے ان کا مال خرید سکیں تو ان میں دونوں کا فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ شاید مہنگائی کا افریط بھی مان پڑ جائے گا. یعنی حکومت کسی طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کر دے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے. چلیے جی ذرا دیکھیے گا، دیکھے وہی والی بات آ گئی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن 2008 اور 9 میں گندم کی کٹائی کے چند دنوں کے بعد شہری عوام گندم کے بحران میں کیوں مبتلا ہو گئی. اگر شریعت کے تجارتی قوانین پر عمل کیا جاتا اور زمینداروں کو شہروں میں گندم پہنچانے کے لیے مراکز مہیا کر کے شہری لوگوں کو ان سے گندم خریدنے کا موقع فراہم کیا جاتا تو ذخیرہ اندوزوں کے چہرے خود بخود ماند پڑ جاتے اور عوام کو بھی مہنگائی کے عذاب سے نجات مل جاتی. اس معاملے میں قصوروار دلالی، آڑتی اور ذخیرہ اندوز لوگ ہیں. یہ لوگ نہ زمینداروں کو وقت پر ادائیگی کرتے ہیں، نہ عوام کی ضرورت کے مطابق مال کو مارکیٹ پہ لاتے ہیں. قارئین کرام، قطعی طور پہ شریعت کا ہدف یہ نہیں کہ چند لوگوں کے منافع کی وجہ سے ساری عوام مہنگائی میں مبتلا ہو جائے. اس حدیث کی مخالفت کی وجہ سے چند دلالی اور ذخیرہ اندوز قسم کے لوگ اربوں پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن عوام 2 کلو آٹا اور 1 کلو چاول کو ترس رہی ہوتی ہے. آج ہی ان کا جو ہے نا سی ایم کا آیا ہے نا کہ جی لوگ جو ہے نا اب روٹی کو مہنگا کریں گے. آپ کو پتہ لگا ہی ہوگا کہ آٹے کی 5 کلو کا جو 5,000 کا جو تھیلا اس کی قیمت 8,000 ہو چکی ہے جی. 6,000 والے کی 11,000 ہو چکی ہے. تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی، شہریوں کی نسبت ذمہ داروں کے دلوں میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. وہ سبزی وغیرہ کی معمولی مقدار کے پیسے ہی وصول نہیں کرتے. ان کے ہاں سبز دھنیا اور سبز مرچ جیسے آئٹموں کی سیروں سے کوئی قیمت وصول ہی نہیں کی جاتی. اسی طرح دوسری سبزیاں بھی لوگوں کے ہاں ارزاں قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں، لیکن دلالی اور آڑتی نظام کی وجہ سے سبزی فروش کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ آج سبز دھنیا 10 روپے سے کم نہیں ملے گا، اور 1 کلو مولی 50 روپے کی اور 1 کلو شلغم 80 روپے کے ملیں گے. اور ذمہ دار کو یہ شکوہ ہے کہ اس کی پیداوار کا ریٹ صحیح نہیں لگ رہا اور فصل پر کیے گئے اخراجات ہی نہیں پوری ہو رہے، جبکہ شہری عوام کو خوردونوش کی اشیاء کی کمی کا زبردست سامنا ہے. کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی عوام میں شرعی ماحول کو فروغ دے اور ملک کی تجارت کو شریعت کے مرتب کردہ تجارتی قوانین کے سانچے میں ڈالے اور ذخیرات کی زبردست حوصلہ شکنی کرے. چلیے جی نیکسٹ حدیث پر آئیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتکر حقرة يريد ان يغلی بها على المسلمین فهو خاطئ. خاطئ. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی اس لیے ذخیرہ اندوزی کرے کہ وہ مسلمانوں کے لیے قیمتوں میں اضافہ کروا دے، وہ جو میں نے بھی آپ کو گندم کی بات کی ہے، فهو خاطئ، تو وہ خطا کار ہے. جی، احتکار یہ ہے کہ کوئی شخص غلے کو مہنگائی کے وقت میں خرید دے اور اس کو فروخت نہ کرے بلکہ ذخیرہ کر لے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے. ابن حجر کہتے ہیں شرعی احتکار یہ ہے کہ غلے کو روک لے اور فروخت نہ کرے اس انداز میں کہ نرخ بڑھ جائے، جبکہ عوام کو اس کی شدید ضرورت ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف اپنا کاروبار چلا رہا ہے، لیکن عوام شدید ضرورت میں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو گندم کا بحران ہے وہ کس طرح سے ککس ٹیکس کے چکر میں ہم یوکرین وغیرہ کی گندی گندم جو ہے نا وہ وہاں کی خریدنی ہے، ملکی گندم کو ہم نے 2 کوڑی کا کیا پچھلے 1-2 سال میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا یہ والا کام کیا. عن عبداللہ ابن
حنظلہ الراہبی مرفوعا، حنظلہ راہب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من ستة و30 زنیہ. او اللہ استغفر اللہ، جو شخص دانستہ طور پہ ایک درم سود کھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جرم 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عن البراء ابن عازب مرفوعا الربا 72 بابا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم درجے کا جو زنا جس کے 70 درجے ہیں، ادناہا مثل اتیان الرجلی امہ، اللہ اس میں سے جو کم ترین ہے وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے گناہ کے برابر ہے. بین اربع الربا استطالت الرجل فی عرض اخیہ، اور سب سے بڑا سود یعنی زیادتی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بھائی کی عزت پہ دسترازی کرے، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اپنے بھائی کی عزت پہ جو ہے جو معاف فرمائے. بہرحال سود کا معاملہ تو بڑا کلیئر ہے، تم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ اور کھلانے والے پر، وکاتبہ اس کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ اس کے گواہوں پر، وقال اور صاف ساتھ کہا ہم سوا سارے کے سارے اس گناہ میں برابر ہیں. گویا سودی معاملے میں کسی قسم کا تعاون بھی لعنت اور غضب الہی کا باعث ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کے بہاؤ کو پشت پر وصول کر کے اس کے سیلاب کا تنکا نہ بنا جائے، بلکہ اس لعنت کی صورتوں کو سمجھا جائے، بینکوں کی پالیسیوں اور معاملات کا بار بار جائزہ لیا جائے. موجودہ دور میں مالداروں اور سرکاری ملازمین کی اکثر و بیشتر تعداد سود خوری میں مبتلا ہے. سود کی اقسام، ایک ربا الفضل ہے اور ربا النسیہ ہے. جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. خرید و فروخت میں ایک جنس کے تبادلے کی طرف ایک طرف کی زیادہ مقدار حاصل کرنا یا زیادہ مقدار ہونے کی صورت میں ادھار ہونا. سونا سونے کے بدلے، یہ والا سونا جو ہے نا 18 جو ہے نا کیرات کا سونا اتنا زیادہ ہوگا اور 24 والا اتنے کا ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ مقدار تو برابر ہے لیکن ادھار پہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا کرنا ہے، چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو کے بدلے کھجور. آپ کہیں گے ایسے کیوں کوئی بندہ کرے گا؟ آپ اس کی بالکل یہ مثال لیجئے کہ ایک بندہ جو ہے نا سونے کا جھومر جو ہے وہ سونے کے کانٹوں کے بغیر کے عوض میں فروخت کرتا ہے. برابر سونا ہے، قیمت برابر ہے، صرف چیز کی شکل فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا برابر برابر ہوں گے اور نقد و نقد ہوں گے، یعنی اس میں ادھار نہیں. صرافہ بازاروں میں سونے کی خرید و فروخت کے وقت اس حدیث کی خوب مخالفت کی جاتی ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف سونا نقد ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ادھار، اور اس کی مقدار میں بھی فرق ہوتا ہے. ہم سچی کہتے ہیں کہ جہاد، میں آپ کو بتاؤں جہاد تو ہمارے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے. جہاد اپنے والے جہاد کرنا شروع کر دیں تو بات کہاں پہ جاتی ہے. ربا النسیہ، ایک جیسی دو متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کا زیادہ معاوضہ لینا مگر ایک مقررہ مدت کے بعد. عرفان نے رضوان کو 1020 دنوں کے لیے دیے. شرعی قانون کے مطابق اتنی رقم واپس کرنی تھی، لیکن اسے 20 دنوں کے عوض 1000 سے زیادہ رقم وصول کی، پر کہہ لیجیے 1200 کی ہے. بینک سے قرضہ لینے والے اور بینک میں رقم جمع کرانے والوں کا سود اسی قسم کا ہوتا ہے. جو لوگ اس قسم کے لین دین کو جائز سمجھتے ہیں ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ شریعت میں جس سود کو حرام اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے پھر وہ کیا ہے، اور آج آیا موجودہ دور میں اس کی کوئی شکل بھی پائی جاتی ہے. چلیے جی ویسے ختم ہو گئی ہے، اس کو آرام سے پڑھتے ہیں. یہ ایک حدیث پڑھی لیتے ہیں. ان ابی سعید الخدری کی، ابی سعید خدری کہتے ہیں قال کنا نرزق تمر الجمع، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ملی جلی کھجوریں ملا کرتی تھی. اعلیٰ عہد رسول اللہ، یعنی کھجور کا ڈھیر ہوتا تھا، اس میں سے اچھی بھی ہوتی تھی، بری بھی ہوتی، یعنی ناقص بھی ہوتی تھی. فکنا نبیع ساعین بضاعن، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ اچھی کھجور کا ایک سا جو ہے نا اس کے عوض 2 سا فروخت کیا کرتے تھے. یہ اچھی کھجور لے لو اور وہ جو ساری ملی جلی ہے مکس اپ ہے نا وہ تم لے لو. جب آپ کو علم ہوا فبلغ ذلك رسول اللہ، اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا، فقال تو کہا لا صاع تمری بصاع ولا صاع
حنطۃ بصاع ولا درہم بدرہمین. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور کے ایک سا کے عوض 2 سا کو، اور گندم کے ایک سا کے بدلے 2 سا کو، اور ایک درہم کے عوض میں 2 درہموں کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک جی، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. ایک تو معاملہ نقد و نقد ہوگا، دوسرے برابر ہوگا. چلیے جی، اب ہم نے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ والی جو ہے نا، یہ والا میں اس کی لے لیتی ہوں، اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں. اس کو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، اور ہمارا پیج نمبر 526 ہے انشاءاللہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ریکارڈنگ میں بھی بھیج دیتی ہوں طیبہ آپ کو، اللہ کے فضل سے. پاز ہو گئی ریکارڈنگ.